خدا کا مطلق کے نام سے ہم آج کا جو پیغام ہے وہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے، یہ فاسٹنگ ان بائبل پارٹ 3 ہے، جو ہم آج اس کے اندر جو ہے سیکھیں گے خدا کی حکمت سے۔ آج ہم جو ہے اس فاسٹنگ ان دا بائبل جو ہے جو پارٹ 3 ہے، اس کے اندر ہم ایٹیٹیوڈ کو جو سے وہ سیکھیں گے کہ ہمارے کیا رویے ہونے چاہیے، خدا ہم سے کس طرح کا روزہ سا ہے وہ توقع کرتا ہے، خدا کیا بتاتا ہے کہ ہمیں کس طرح کا روزہ رکھنا چاہیے۔ ہم نے پارٹ 1 کے اندر جو فاسٹنگ ان دا بائبل پارٹ 1 تھا، اس کے اندر ہم نے سیکھا کہ روزے سے ہیں وہ شروعات ان کی کیسے ہوتی ہے، پرانے عہد نامے میں کس طرح کے سے ہیں، وہ کتنے ٹائپس کے روزے ہیں پرانے عہد نامے کے اندر، بائبل مقدس ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ ہم نے پہلے حصے کے اندر سیکھا کہ بنی اسرائیل سی ہے وہ کیسے روزے جو ہے وہ رکھتی تھی۔ ہم دوسرے حصے کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ کن مقاصد کے تحت سے ہے وہ روزہ رکھتی تھی۔ ہم سا ہے آج اس کے اندر وہ سیکھیں گے کہ جو پارٹ 3 ہے فاسٹنگ ان دا بائبل، اس میں ہم سیکھیں گے کہ ایٹیٹیوڈ سے ہمارا کیا ہونا چاہیے۔ ہم اس کے اندر جو ہے وہ یہ بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ جو سپر نیچرل روزز سے ہیں، جو 3 شخصیات 3 ہستیوں نے جو ہے جو رکھے، جن میں حضرت موسیٰ ہیں، حضرت ایلیاہ ہیں اور خداوند مسیح ہیں، ان کی کیا اہمیت سی ہے وہ بیان کی گئی ہے کلام مقدس میں۔ آئے ہم رویوں کو دیکھتے ہوئے کہ کلام مقدس ہمیں سا ہے وہ کیا سکھانا چاہتا ہے، خدا کیسا روزہ ہم سے چاہتا ہے۔ کیا خدا ایسا روزہ چاہتا ہے جو کہ صرف پیٹ کا روزہ ہے، اپنے سے پیٹ کو دکھ دینے کا روزہ ہے؟ ہم نے کلام مقدس میں سیکھا، جب کلام مقدس میں خدا اعبار 16 باب میں ہمیں سے ہے وہ سکھاتا ہے کہ یوم کفارہ کے لیے سے تمہیں اپنی جانوں کو دکھ دینا ہوگا، تو وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ جب یوم کفارہ آئے گا، جو 7 مہینے کی 10ویں تاریخ سی ہے بائبل کے مطابق جو ہے وہ مہینہ بنتا ہے، اس میں جو ہے وہ حکم دیتا ہے کہ تم اس دن یوم کفارہ یعنی ڈے آف اٹونمنٹ، جو یوم کپور بھی اسے جو ہے کہتے ہیں، تم اپنی جانوں کو دکھ دینا۔ اور بنی اسرائیل سی ہے وہ غیر اقوام جو ہے اپنے اپنے خداؤں کی خوشنودی کے لیے، انہیں خوش کرنے کے لیے، ان سے مانگنے کے لیے سے ہے وہ اپنی جانوں کو دکھ دینے کے لیے فاقہ کشی کرتی تھی۔ تو بنی اسرائیل بھی سی ہے جب خدا انہیں یوم کفارہ کے لیے کہتا ہے، تو وہ جو ہے اس پیٹ کو جو ہے جو اس میں جو ہے جو روزے کو ہے وہ اپنے اندر شامل کرتی ہے اپنی جانوں کو دکھ دینے کے لیے۔ یہ آپ پارٹ 1 کے اندر سے ہے وہ سیکھ سکتے ہیں۔ آئے ہم یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 58واں باب اور اس کی 4 آیت سے سے ہے کلام مقدس کو دیکھیں کہ خدا سا ہے وہ کس طرح کا روزہ چاہتا ہے۔ کیا وہ ایسا روزہ چاہتا ہے جو غیر اقوام کا روزہ ہے، جس میں پیٹ کا روزہ جو ہے، جو عموماً جب بھی روزے کا ذہن میں آتا ہے تو آپ کو ایسا ہوتا ہے جیسے آپ نے اپنے پیٹ کو سا وہ دکھ دینا ہے، پیٹ کو بھوکا رکھنا ہے۔ آئے ہم یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 58ویں باب کو جو ہے وہ کلام مقدس میں سے پڑھتے ہیں۔ حقیقی روزہ جو ہے خدا کیا کہتا ہے، دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو، پس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ کلام مقدس یہ بتاتا ہے کہ جو روزہ آپ رکھ رہے ہیں، اگر وہ روزہ جو ہے جب آپ نے خداوند کے لیے رکھا ہے، اپنی جان کو دکھ دیا ہے، خداوند کی حضوری میں گئے ہیں، اپنے آپ کو انڈیلا ہے، اس کے حضوری میں جا کر اس سے سے گڑ گڑا رہے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، اس سے سی اپنی حاجتیں سی ہیں اس کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو خدا یہ کہتا ہے اگر آپ کے دل کے اندر سا ہے وہ بغض بھرا ہوا ہے، اگر آپ کے دل کے اندر سا حسد بھرا ہوا ہے، اگر آپ سا ہے میرے سامنے تو آ کے تو اپنی سی گڑگڑاہٹ جو ہے پیش کر رہے ہو، اپنی التجائیں میرے سامنے پیش کر رہے ہو، لیکن تمہارے دل اندر سے سے ہیں وہ بغض سے، حسد سے، غصے سے، جھگڑے سے بھرے ہوئے ہیں، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہاری آواز پہ، تمہاری التجا پہ جو ہے وہ کان دھروں گا؟ خداوند کہتا ہے کہ میں تیری آواز، تیری التجا پر کان نہیں دھروں گا،
اگر تو جون سا ہے تیرے دل کے اندر جون سا بغض حسد اور جھگڑا جون سا وہ موجود ہے، اگر آپ جون سا ہے وہ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو فروتن کرنا ہے، اپنے آپ کو حلم جون سے اختیار کرنا ہے، تاکہ جب آپ خدا کی حضوری میں جائیں تو آپ فروتن بن کر جائیں، آپ کے اندر حلیمی موجود ہو، آپ جون سا ہے دنیاوی خواہشات سے، جسم کی جو خواہشات ہیں ان سے آزاد ہو کر خداوند کے پاس جائیں، تاکہ وہ آپ کی گڑگڑاہٹ، آپ کی التجا کو جون سا وہ سن سکے۔ 58واں باب یسایا نبی کا صحیفہ، اس کا 58واں باب، اس کی 4 آیت بڑے واضح طور پہ کلام مقدس آپ کو یہ سکھاتا ہے۔ کلام مقدس بتاتا ہے، دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو، پس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ کلام مقدس جون سا ہے وہ آپ کو بڑے واضح طور پر بتاتا ہے کہ خداوند خدا آپ کی جون سا ہے ایسے روزے سے جس میں آپ کی حالت ایسی ہے کہ آپ کسی سے لڑ جھگڑ کر آئے ہوں، آپ نے جون سا ہے اپنی بیوی سے، یا بیوی اپنے شوہر سے، یا اپنے بھائی سے، یا اپنے دوست سے، یا اپنے کسی عزیز سے، یا کسی ہمسائے سے، یا کسی اور شخص سے آپ کے اندر جو ہے وہ جھگڑا آپ کا ہوا ہو، آپ کے اندر غصے بھرا ہو، آپ کے اندر لالچ بھرا ہو، آپ کے اندر جسم کی اور خواہشات جون سی جنم لے رہی ہوں، اور آپ خداوند کے حضور جا رہے ہیں اور خداوند کے لیے اپنی جان کو دکھ دے رہے ہیں، خداوند کے لیے آپ نے اپنے پیٹ کا جون سا وہ روزہ رکھا ہے، لیکن خداوند کہتا ہے کہ اگر تیرے دل کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو تیرا یہ گڑگڑانا جو ہے وہ باعث اب سے یہ تیرا گڑگڑانا فضول ہے، کیونکہ میں تیری آواز عالم بالا سے نہیں سنوں گا، آپ کا روزہ جون سا ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا اگر آپ جو ہے وہ حلیمی کے ساتھ، اگر آپ جون سا فروتنی کے ساتھ، اگر آپ اپنے آپ کو انڈیلتے ہوئے اپنے جسم کی خواہشات کو دور کرتے ہوئے خداوند کے حضوری میں نہیں جاتے۔ آئے ہم مزید جون سا ہے اس کو سیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں خداوند خدا کیا کہتا ہے۔ کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ خداوند آپ کو بتا رہا ہے کہ جو روزہ تو نے رکھا ہے، جس طرح تو میرے پاس آیا ہے، جس حالت میں تو میرے پاس آیا ہے، کیا تو یہ جانتا ہے کہ میں ایسے روزے کو پسند نہیں کرتا؟ کیا تجھے یہ نہیں پتا کہ مجھے کس قسم کا روزہ پسند ہے؟ آئے ہم کلام مقدس میں سے سیکھیں کہ میرے اور آپ کے خداوند خدا کو جون سا ہے وہ کس طرح کا روزہ پسند ہے۔ اس نے جب یہ اعبار کی کتاب 16 باب میں یوم کفارہ کے لیے کہا کہ آپ اپنی جانوں کو دکھ دیں، تو آپ اپنی جان کو دکھ دینے کے لیے خداوند یہ آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ کو کس طرح کا روزہ رکھنا چاہیے۔ آج آپ جس معاشرے میں موجود ہیں، غیر اقوام کے اندر جون سا ہے غیر اقوام پیٹ کا روزہ رکھتے ہیں، وہ منہ بگاڑ بگاڑ کر آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کا روزہ ہے تاکہ دوسرے انہیں روزے دار جانیں۔ خداوند کہتا ہے کہ وہ اپنا اجر اس دنیا میں پا چکے، خداوند آپ کو اجر جون سا ہے آسمان سے دینا چاہتا ہے، وہ آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ کو کیسا روزہ جون سا ہے وہ رکھنا چاہیے، وہ کس روزے کو پسند کرتا ہے۔ یسایا نبی کا صحیفہ 58واں باب اور اس کی 5ویں آیت جون سی وہ آپ کو بتا رہی ہے، کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھکاؤ کی طرح جھکائے اور نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے، کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ بہت سے لوگ جو ان سے ہیں آج آپ کو جو ہے یہ کہتے ہیں، جب یہ روزے شروع کرنے لگتے ہیں، جو انسانی روایت ہے، جو کہ کلام مقدس کی نفی ہے، جو کہ کلام مقدس جو ان سے ہے ایسی باتوں سے منع کرتا ہے کہ انسانی روایات کے مطابق جب آپ اپنی زندگی گزارتے ہیں، جب آپ روزے کو جو ہے پابند کرتے ہیں کہ آپ اس مخصوص دن سے جو ان سے ہے جسے آپ ایش وینسڈے یا راکھ کا بدھ کہتے ہیں، اس سے آپ شروع کریں گے، جس کی بائبل کے اندر جو ان سی ہے ایک آیت بھی جون سی ہے وہ اس کی تصدیق نہیں کرتی۔ یہ مین میڈ ٹریڈیشنز ہیں جو کہ کلیسیا نے اختیار کی ہوئی ہیں۔ خداوند اس کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ وہ آپ کے ماتھے کے اوپر راکھ کا نشان بناتے ہیں۔ خداوند کہتا ہے کہ تو جون سا ہے اپنے منہ کو دھو، اور یہ آپ کے ماتھے پہ راکھ کا نشان بناتے ہیں۔ خداوند آپ کو 58ویں باب یسایا نبی کا صحیفہ 58ویں باب اس کی 5ویں آیت میں یہ بتا رہا ہے، کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھکاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے،
کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ خداوند آپ کو بتا رہا ہے کہ ایسا روزہ جو آپ رکھ رہے ہیں، جو آپ سے رکھوایا جا رہا ہے، جس کی آپ کو تعلیم دی جا رہی ہے، ایسا روزہ مجھے ہرگز ہرگز پسند نہیں ہے۔ خداوند کا روزہ جون سا ہے، جو خداوند آپ سے چاہتا ہے کہ کیسا روزہ آپ خداوند کے لیے رکھیں، تاکہ آپ اس کی حضوری میں جب جائیں تو اپنے آپ کو فروتنی کے ساتھ، حلیمی کے ساتھ جو ہے اس کے سامنے پیش کریں، اپنے آپ کو جسم کی غلاظتوں سے جو ہے وہ پاک کرتے ہوئے خداوند کے سامنے پیش کریں۔ خدا آپ کو بتاتا ہے کہ میں کیسا روزہ تم سے چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوئے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالیں۔ وہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ مجھے جو روزہ پسند ہے، جو میں روزہ تجھ سے چاہتا ہوں، جو میں تجھ سے چاہتا ہوں کہ تو جو ہے اپنی جان کو جب دکھ دے تو اپنی جان کو دکھ دینے کا مطلب جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے۔ وہ آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے پیٹ کا روزہ رکھیں، وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی انا کو، اپنے جسم کی خواہشات کو جو ہے وہ ترک کر کے میرے پاس آؤ، ان سے کنارہ کر کے میرے پاس آؤ، کیونکہ جب آپ جسم کی خواہشات کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں تو آپ گناہ کی دلدل میں دھستے ہیں۔ وہ آپ کو جو ان سے روح کے مطابق زندگی گزارنے کی جو ہے ہدایت کرتا ہے۔ وہ آپ سے کہتا ہے کہ ظلم کی زنجیریں توڑ۔ وہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ جب تو کسی پہ خفا ہوتا ہے، کسی سے بغض رکھتا ہے، کسی سے حسد رکھتا ہے، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا ہے، کسی کے ساتھ شرارت کرتا ہے، یہ ساری چیزیں تجھے جو ہے چھوڑنی پڑیں گی۔ اگر تو اپنی جان کو دکھ دینا چاہتا ہے تو ان چیزوں سے کنارہ کر، اپنی انا سے جو ان سے ہے وہ باز آ، اپنی انا کو دفن کر۔ اور سب سے بڑا دکھ جو ان سے ہے وہ انسان جب اپنی انا کو جو ہے وہ دفن کرتا ہے، کیونکہ جب وہ اپنی انا کو دفن کرتا ہے تو وہ حلیمی اختیار کرتا ہے، وہ فروتن بنتا ہے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو خداوند خدا کو پسند ہے۔ خداوند کہتا ہے کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوئے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالیں، ہر ایک بری خواہش، ہر ایک نفساتی خواہش، ہر ایک جسم کی گندی غلاظت والی خواہشیں جو ہیں انہیں ترک کر دے۔ تو اپنے آپ کو حلیم اور فروتن بنا۔ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جن سے روح پوشی نہ کرے۔ خداوند آپ کو سکھاتا ہے کہ وہ کیسا روزہ آپ سے چاہتا ہے۔ خداوند آپ سے یہ نہیں چاہتا کہ آپ غیر اقوام کی طرح جتاتے پھریں کہ آپ نے روزہ رکھا ہے۔ خداوند آپ سے یہ نہیں چاہتا کہ آپ اپنے پیٹ کو دکھ دیں۔ خداوند آپ سے یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے انا کو جون سے ہے، اپنی جون سی بری خواہشات کو، اپنی لڑائی جھگڑے کی عادت کو، اپنی جون سی ہے شرارت کی عادت کو، اپنی تمام غلیظ حرکتوں کو جون سا ہے وہ ترک کریں، اور تب اب جو ان سے حلیمی اور فروتنی کے حامل ٹھہریں گے اور اس کی حضوری میں جائیں گے۔ وہ آپ سے کہتا ہے اگر تجھے یہ پتا ہے کہ ایک غریب شخص ہے، تو بجائے اس کے کہ اپنی خواہش کے مطابق شام کو جو ان سے ہے تو نے اپنے پیٹ کو دکھ دیا، جیسے غیر اقوام اپنے پیٹ کو دکھ دیتی ہیں اور وہ اپنے آپ کو روزہ دار گردانتی ہیں، تو اور شام کو جو ان سے طرح طرح کے نواؤ اقسام کے کھانے جو ان سے وہ رکھتی ہیں تاکہ اس پیٹ کا جو دکھ ہے وہ پورا کیا جا سکے۔ تو بھی انہی حرکتوں پہ جو ہے شامل ہوا ہے، تو بھی جو ان سے اپنے دسترخوان کو سجانے کے لیے پیٹ کا جو ہے روزہ رکھتا ہے۔ خداوند آپ سے یہ کہتا ہے اس کی بجائے تو غریب اور مسکین کا خیال کر، اس کی بجائے تو انہیں کھانا کھلا، اس کی بجائے اگر تیرے پاس 2 کرتے ہوں تو ایک کرتا جو ان سے اسے دے دے۔ آپ جو ان سے ہے اپنی الماریاں بھرتے ہیں، آپ اپنے خزانے بھرتے ہیں، کیا یہ خداوند کا پسندیدہ ہے؟ خداوند اس سے آپ کو منع کرتا ہے۔ خداوند آپ کو بتاتا ہے کہ اس کا روزہ، اس کا پسندیدہ روزہ جو وہ چاہتا ہے، جس طرح وہ چاہتا ہے وہ آپ رکھیں۔ کیا آپ اپنے آپ سے سوال جب کرتے ہیں
کیا آپ نے آج تک اپنی زندگی میں ایک بھی ایسا روزہ رکھا جس کا خدا نے آپ کو حکم دیا؟ آئیں ہم اس حکم کو دوبارہ سے پڑھتے ہیں۔ یسایا نبی کا صحیفہ 58واں باب ہمیں 6 آیت سے کیا بتاتا ہے؟ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں، خداوند فرما رہا ہے، کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوئے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالیں؟ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جنس سے روح پوشی نہ کرے؟ تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی، تیری صداقت تیری ہراول ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا۔ تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا، تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا میں یہاں ہوں۔ آپ کا بھوکے پیٹوں روزے رکھنا غیر اقوام کی طرح، خداوند کہتا ہے ٹاٹ پہ بیٹھنا، راکھ پر بیٹھنا، اس میں لوٹنا، یہ وہ روزہ نہیں جو وہ پسند کرتا ہے۔ آج تک کلیسیا یہی روزے رکھتے آئی ہے، یہ خداوند کا روزہ نہیں ہے۔ خداوند آپ کو بڑے وضاحت سے بتاتا ہے کہ مجھے کیسا روزہ پسند ہے۔ مجھے روزہ پسند ہے جب تو اپنی خواہشات سے جو ہے کنارہ کرے گا، جب تو اپنے بری خواہشات کو ترک کرے گا، جب تو تمام جوئوں کو توڑ ڈالے گا، جب تو مسکینوں کو دیکھے گا تو انہیں کھانا کھلائے گا، جب تو تنگ دستوں کو دیکھے گا تو ان کی مدد کرے گا، جب تو ننگے کو دیکھے گا تو اسے کپڑا پہنائے گا۔ ایسا نہیں کہ تو اپنے لیے جون سا خزانہ جمع کرے، اپنے لیے جون سا سمانے یاشی جون سا وہ جمع کرے، بلکہ جب تجھے خداوند نے برکت دی ہے اس برکت کو جون سا ہے اس کے بندوں کے لیے وہ کہتا ہے استعمال کر۔ تب وہ کہتا ہے کہ میں تیری آواز سنوں گا، میں تیری گڑگڑاہٹ، میں تیری التجا پہ کان دھروں گا اور میں تجھے تیری التجاؤں کا جواب دوں گا۔ خداوند خدا کا شکر ہو کہ ہمیں اس کے کلام مقدس کے اندر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا روزہ کیا ہے، وہ کیسا روزہ پسند کرتا ہے۔ آئیں ہم عہد کریں کہ ہم خداوند خدا کے جون سے ہے روزے کے مطابق آئندہ سے روزے رکھیں گے، آئندہ سے اس کے کہے ہوئے اس کے الفاظ کے مطابق اپنی زندگیوں کو روزے میں جون سے ہے شامل کریں گے۔ اگر ہماری آواز اس تک پہنچنی ہے، اگر ہماری آواز جون سی ہے صرف دنیا کے لیے ہے تو ہم دنیا کا روزہ رکھیں گے، لیکن اگر ہم خدا کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو خدا بڑی وضاحت سے بتاتا ہے کہ آپ کو کیسا روزہ رکھنا چاہیے، خدا کو کیسا روزہ پسند ہے۔ آئے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند خدا جون سا ہے، جب آپ غلط رویے سے جو ہے روزہ رکھتے ہیں تو آپ کو کیا جون سا حکم دیتا ہے۔ ہم زکریا نبی کی کتاب اس کا 7ویں باب میں چلیں اور اس کی ہم 4 سے آیت سے دیکھتے ہیں۔ تب رب الفاظ کا کلام مجھ پر نازل ہوا، زکریا 7 باب 4 آیت سے، کہ مملکت کے سب لوگوں اور کاہنوں سے کہے کہ جب تم نے 5ویں اور 7ویں مہینے میں ان 70 برس تک روزہ رکھا اور ماتم کیا تو کیا کبھی میرے لیے خاص میرے ہی لیے روزہ رکھا تھا؟ اور جب تم کھاتے پیتے تھے تو اپنے ہی لیے نہ کھاتے پیتے تھے؟ کیا یہ وہی کلام نہیں جو خداوند نے گزشتہ نبیوں کی معرفت فرمایا جب یروشلم آباد اور آسودہ خیال تھا اور اس کی نواحی کے شہر اور جنوب کے سرزمین اور میدان آباد تھے؟ خداوند کہتا ہے کہ جب تو غیر اقوام کی طرح روزہ رکھتا ہے، جب تو جو ہے بھوکا رہتا ہے، جب تو بھوکے اپنے پیٹ کو دکھ دیتا ہے،
تو کیا تو میرے لیے روزہ رکھتا ہے؟ تو میرے لیے ہرگز روزہ نہیں رکھتا۔ آپ نے ساری عمر جو روزہ رکھا ہے، جتنے بھی دفعہ آپ نے روزے رکھے ہیں، اگر آپ نے عیسائی نبی کے صحیفہ 58 باب اس کی 6 آیت سے جو انسا ہے، جب آپ کو کلام سکھاتا ہے، اور 7ویں آیت تک جو آپ کو وہ بتاتا ہے کہ کیسا روزہ خداوند کو پسند ہے، اگر وہ ایسا روزہ نہیں رکھا آپ نے، تو آپ کا روزہ جو ان سے ہے وہ رائے گاں ہے۔ آپ کی آواز آپ نے بالا تک نہیں پہنچی، اس نے اپنا کان نہیں دھرا کہ آپ کی آواز کو سن سکے۔ وہ کلام مقدس کا ایک ایک لفظ جو ان سا ہے، وہ اس کے منہ کے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، وہ سچے اور برحق ہیں، ہمیشہ تک قائم رہنے والے ہیں۔ آئیں ہم اپنے آپ کو تبدیلی کی طرف لے کے چلیں، ہم اپنے آپ کو اس کے سکھائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کریں، تاکہ وہ ہمارے آواز پر کان دھرے اور ہمارے جون سی ہے خلاصی اور ہمیں برکت حاصل ہو سکے۔ ہم ذکر نبی کے صحیفے میں اس کا 7ویں باب کی تلاوت جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں 8ویں آیت، پھر خداوند کا کلام ذکر پر نازل ہوا کہ رب الفا نے یوں فرمایا تھا کہ راستی سے عدالت کرو، اور ہر شخص اپنے بھائی پر کرم اور رحم کیا کرے، اور بیوہ اور یتیم اور مسافر اور مسکین پر ظلم نہ کرو، اور تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے خلاف دل میں برا منصوبہ نہ باندھے۔ کلام مقدس آپ کو یہ بتاتا ہے کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں، ہم نے پڑھا تو ہمیں تمام جو جوئیں ہیں انہیں توڑنا ہوگا۔ وہ وضاحت سے بتا رہا ہے کہ آپ نے جون سا ہے کیسے کیسے سلوک آپ نے کرنا ہے۔ آپ نے اپنی انا کو جون سا ہے وہ ختم کرنا ہے، آپ نے اپنی جون سی ہے بری خواہشات کو ختم کرنا ہے۔ آپ کا پیٹ کا روزہ اس کا روزہ نہیں ہے، آپ کا جون سے ماتھے پہ راکھ لگانا اس کا روزہ نہیں ہے، آپ کا ٹاٹ میں بیٹھنا اس کا روزہ نہیں ہے۔ اس کا روزہ یہ ہے کہ آپ فروتن بنیں، آپ حلیمی اختیار کریں، آپ اپنے آپ کو انڈیلیں، اپنی بری خواہشات سے جون سے کنارہ کشی کریں۔ تب وہ کہتا ہے کہ میں تیری آواز پر کان دھروں گا اور میں تجھ سے کلام کروں گا۔ ہم دیکھتے ہیں مسیح خداوند جون سا ہے وہ ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ ہم متی رسول کی انجیل اس کا 6 باب کا جب مطالعہ کریں، متی رسول کی انجیل اس کا 6 باب جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ مسیح خداوند جون سا ہے وہ فقیوں اور فریسیوں کو جون سا ہے وہ ملامت کرتا ہے۔ وہ انہیں بتاتا ہے 6 باب اس کی 16 سے 18ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں روزہ کے بارے میں کلام مقدس جو ہے ہمیں تعلیم دے رہا ہے۔ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ آج آپ جس معاشرے میں موجود ہیں، وہاں کا معاشرے کے لوگ جو غیر اقوام ہیں، جب وہ روزہ رکھتی ہیں تو وہ منہ بگاڑ کر جو ان سے ہے وہ آپ کو بتاتی ہیں کہ وہ تاکہ آپ انہیں روزے دار جانیں۔ کلام مقدس بڑے واضح طور پر جو ہزاروں سال پہلے خداوند خدا کے روح کی ہدایت سے لکھ دیا گیا، وہ آج جو ان سے ہے آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ کلام مقدس آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ ایسے لوگ جو کہ جتاتے ہیں کہ میرے روزے ہیں، میں نے 10 روزے رکھے، میں نے 12 روزے رکھے، میں نے 6 روزے رکھے، میں نے 20 روزے رکھے، کلام مقدس یہ بتاتا ہے کہ روزہ آپ کا اور اس کا جو سا ہے ذاتی جو ہے وہ مسئلہ ہے، آپ کا اور اس کا جو سا ہے وہ ذاتی جو ہے وہ ریلیشن شپ ہے، ذاتی کنیکشن ہے۔ یہ آپ کا جو اجر ہے وہ اس نے دینا ہے۔ آپ اپنا روزہ اس کے لیے رکھ رہے ہیں، آپ کا روزہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، کیونکہ جب آپ اپنے روزے کی تشہیر کرتے ہیں، جب آپ اپنے روزے کی نمائش کرتے ہیں، تو آپ وہ کلام مقدس آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ اپنا اجر پا چکے۔ اجر آپ کو زمین پر ستائش کی صورت میں مل جاتا ہے، واہ کی صورت میں مل جاتا ہے۔ اگر آپ کو اجر خدا سے چاہیے تو وہ کہتے ہیں کہ پوشیدگی میں میرے پاس آ، اور تاکہ
तेरा बाप जो तुझे पोशीदगी में देखता है तुझे रोजादार जाने। कलाम मुकद्दस ये बता रहा है बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो। आप रोजा शुरू करते हैं, आप इंसान की जो गंदी रवायात हैं उसके मुताबिक आप रोजे की इब्तिदा करते हैं। कलाम मुकद्दस आपको बताता है कि अपने सर में तेल डाल और मुंह धो। आप जौन सा है जाते हैं और अपने माथे पर राख का निशान बनवाते हैं और खुश होते हैं। कलाम मुकद्दस कहता है जब तू राख में बैठता है, तू टाट पर बैठता है, क्या ये वो रोजा है जो मैं चाहता हूं? कलाम मुकद्दस कहता है आपको कि ये वो रोजा नहीं जो मैं आपसे चाहता हूं। लेकिन इंसानी रवायत ने जो उनसे आपके माथों पे कालक जौन सी है, कालक से आपका जो है रोजा स्टार्ट करवाते हैं। जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। कलाम मुकद्दस आपको बड़े वजाहत से बताता है कि आपका एटीट्यूड जौन सा है वो क्या होना चाहिए, आपका रोजा जौन सा है वो कैसे आपने रखना है। आप जौन सा है इंसान की रवायात पे जब चलते हैं तो आप जौन सा है खुदा को चैलेंज करते हैं, आप इंसान को खुश करते हैं, खुदा को चैलेंज करते हैं। और जब खुदा को चैलेंज करते हैं तो खुदा जौन सा है उसका बदला आपको जो है वो ज़रूर देगा। खुदा के हुक्मों को ना मानने वालों के लिए जौन सी हैं वो कर्सिस मौजूद हैं, लानतें मौजूद हैं। खुदा के हुक्मों को मानने वालों के लिए खुदाउन की बरकतें भी मौजूद हैं। आपको आज तक बरकतें तो शायद बताई गई हों, लेकिन लानतें जौन सी हैं आपको इल्म नहीं कि जब आप खुदा को चैलेंज करते हैं, उसके बताए हुए उसूलों पे जो है चलने से इनकार ही करते हैं, अपने आप को इंसानी रवायात के मुताबिक जौन से अपनी जिंदगियां बसर करते हैं, तो खुदा की लानतें जो कलाम मुकद्दस में लिख दी गई हैं, जो कि हजारों साल पहले लिख दी गई हैं, वो आपके ऊपर नाफिज होती हैं। और आप ये हरगिज मत समझिएगा कि ये लानतें जौन सी हैं, बरकतें तो आप जौन सी समझते हैं कि बरकतें खुदावंद हमें दे रहा है, लेकिन खुदावंद आप पे लानतें भी जौन सा वो करता है। जब आप खुदा के हुक्मों को सुनकर भी, समझ कर भी, जानकर भी, पढ़कर भी जो ये कलाम मुकद्दस की में आपको के लिए दी गई हैं इनकारी होते हैं, तो खुदा अपनी लानतें आप पर जौन सा है वो नाफिज करता है। आए हम देखते हैं एक और हवाला, लूका रसूल की इंजील 18वें बाब में चलते हैं हम। लूका रसूल की इंजील उसका 18वां बाब, और हम कलाम मुकद्दस में 9वीं आयत से पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं ये फरीसी और मसूल लेने वाले की तमसील है, और बहुत सारे जो है वो लोग जानते हैं इसको। फिर उसने बाज़ लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं, और बाकी दो शख्स जो हैं वो दो शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी और दूसरा मसूल लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा कि आए खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, जिनाकार या इस मसूल लेने के मानिद नहीं हूं। मैं हफ्ते में 2 बार रोज़ा रखता और अपनी सारी आमदनी पर दै यकी देता हूं। लेकिन मसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, आए खुदा, मुझ गुनहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूं कि यह शख्स दूसरे की निस्बत आसपास ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। कलाम मुकद्दस में खुदा हमें ये बता रहा है कि जब आपके रवैये जौन से हैं वो प्राइडनेस की तरफ जाते हैं, जब आप अपने आप को प्राउड जौन सा फील करते हैं, जब आप अपने आप को ये जताते हैं कि आप जौन सा है वो रास्तबाज हैं, आप खुदा के जौन सा है वो जो उसने बताया है उस पर चल रहे हैं, तो खुदा जो है कहता है कि ऐसा शख्स जौन सा है मुझे पसंद नहीं है। ऐसा शख्स जौन सा है वो रास्तबाजी का ताज हासिल नहीं कर पा सकता, क्योंकि वो अपने आप को जिता रहा है, अपनी खुद नुमाई कर रहा है, जबकि
وہ شخص جو کہ اپنے گناہ کا احساس کرتا ہے، جو شخص اپنے گناہ کا احساس کرتے ہوئے اس کی حضوری میں جاتا ہے، حلیمی اختیار کرتا ہے، فروتنی اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو جون سا ہے اس کے حضوری میں لے کے جاتا ہے، اپنے آپ کو انڈیل دیتا ہے، اپنی گندی خواہشات سے اپنے آپ کو کنارہ کشی کرتا ہے اختیار، تو وہ مجھے پسند ہے، اور وہی جون سے آسمان کی بادشاہی میں جائے گا۔ آج آپ دیکھیں بہت بڑے بڑے جون سے ہیں جو کیا اس کہتے ہیں لوگ ہیں، جب کوئی بڑا شخص آتا ہے جس کا معاشرے میں مقام ہے، اس کے ساتھ تصویر کھچانا پسند کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہاتھ ملانا پسند کرتے ہیں، اس کو دعوت دینا پسند کرتے ہیں۔ کلام مقدس آپ کو یہ سکھا رہا ہے کہ تو غریبوں کا جون سے بھلا کر، تو محتاجوں کا بھلا کر، تو ننگوں کو جون سے کپڑا اپنا، تو بھوکے کو کھانا کھلا۔ لیکن ہم جو ہیں وہ کلام مقدس کو رد کرتے ہیں، ہم دنیا کی جون سی خواہشات کے مطابق کہ یہ دنیا جون سی ہے جو چاہتی ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو لے کے چلتے ہیں۔ کلام مقدس یہ بتاتا ہے کہ آپ کہ یہ فعل جون سا ہے وہ خداوند کو پسندیدہ نہیں ہے۔ خدا جون سا چاہتا ہے کہ ہم اپنے دل سے جون سا ہے اس کے کلام کو سیکھیں، اس کے کلام پر عمل کریں، اس کو اپنی زندگیوں کے اندر لے کے آئیں۔ ہمیں حلیمی جون سی اختیار کرنی ہے، ہمیں فروتن بن کر خداوند کے حضوری میں جانا ہے، تاکہ خداوند خدا جب ہم اس کی حضوری میں جائیں تو وہ اپنے کان جون سے بڑھائے اور ہماری آواز کو سنے اور ہم سے ہم کلام ہو۔ ہم کلام مقدس کے اندر سے اکثر یہ چیزیں آتی ہیں کہ روزہ کتنی دیر کا ہونا چاہیے۔ ہم اس کے اندر سیکھتے ہیں کہ کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے کہ جو لیمٹس ہے، جو روزے کی لیمٹ ہے، وہ روزے کی لیمٹ کلام مقدس کے مطابق جو ہے، یا تو آپ جون سا ہے صبح سن رائز ٹو سن سیٹ آپ کلام مقدس بتاتا ہے کہ روزے رکھے گئے، یا سن سیٹ ٹو سن سیٹ جو ہے غروب آفتاب سے غروب آفتاب تک جو 24 گھنٹے بنتے ہیں، یا سورج کے نکلنے سے سورج کے غروب ہونے تک جو ہے وہ روزے رکھے گئے۔ جو بنی اسرائیل جو ہے جو روزے رکھتی تھی جب بھی وہ کسی کرائسس میں ہوتی تھی، یا جو ان کے مائنر روزے تھے وہ سن رائز ٹو سن سیٹ جو ہے طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک تھے، یا پھر جو ان کا یوم کفارہ کا روزہ ہے، یا جو میجر روزہ جو کہ میجر روزہ کہلاتا ہے، یا تشا بی 9 ایو کو جو ان سے روزہ رکھا جاتا ہے، وہ جو ہے وہ سن سیٹ ٹو سن سیٹ رکھا جاتا تھا۔ ہم کلام مقدس کے اندر سے قضا 20 باب اور اس کی ہم 24 سے 26 آیت دیکھتے ہیں، ججز 20 24 to 26۔ ہم اس کے اندر کلام مقدس میں سیکھتے ہیں، سو بنی اسرائیل دوسرے دن بنی بنیامین کے مقابلے کے لیے نزدیک آئے، اور اس دوسرے دن بنی بنیامین ان کے مقابل جبہ سے نکلے اور 18,000 اسرائیلیوں کو قتل کر کے خاک میں ملا دیا۔ یہ سب شمشیر زن تھے۔ تب سب بنی اسرائیل اور سب لوگ اٹھے اور بیتیل میں آئے اور وہاں خداوند کے حضور بیٹھے روتے رہے، اور اس دن شام تک روزہ رکھا اور سوختنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں خداوند کے آگے گزرانی۔ تو ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ جب بھی بنی اسرائیل کسی کرائسس میں ہے، غمگینی کی حالت میں ہے، تو وہ صبح سے لے کے جو طلوع آفتاب ہے وہ شام تک جو ہے غروب آفتاب تک روزہ رکھتے تھے۔ اسی طریقے سے ہم دوسرا سموئیل پہلی باب اور اس کی 12ویں آیت میں بھی دیکھتے ہیں کہ دوسرا سموئیل ہم پڑھ لیتے ہیں، دوسرا سموئیل پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت ہمیں کلام مقدس سکھاتی ہے، اور وہ ساؤل اور اس کے بیٹے یونتن اور خداوند کے لوگوں اور اسرائیل کے گھرانے کے لیے نوحہ کرے اور رونے لگے، اور نوحہ کرنے اور رونے لگے اور شام تک روزہ رکھا، اس لیے کہ وہ تلوار سے مارے گئے تھے۔ تو جب بھی بنی اسرائیل کسی کرائسس میں، کسی غمگینی کی حالت میں تھی، تو وہ کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ صبح سے جو ہے وہ شام تک جو ہے طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک روزہ رکھتے تھے۔ یہ جو کانسیپٹ ہے کہ کرسچینٹی میں جو ہے روزہ 24 گھنٹے کا ہے، بائبل مقدس جو ان سے ہے اس بارے میں یہ بتاتی ہے کہ یوم کفارہ جو بنی اسرائیل کو جو ہے وہ احبار کی کتاب 16ویں باب میں
جو ہے وہ دیا جاتا ہے حکم 29 سے 31ویں آیت تک، وہاں پہ وہ سن سیٹ ٹو سن سیٹ ہے، غروب آفتاب سے غروب آفتاب 24 گھنٹے کا. لیکن ہرگز کرسچینٹی کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ کو سن سیٹ ٹو سن سیٹ ہی روزہ رکھنا ہے. آپ جو ہے بائبل مقدس یہ بھی بتاتی ہے کہ آپ طلوع آفتاب سے بھی غروب آفتاب تک روزہ رکھ سکتے ہیں. یہ آپ کی کیپیسٹی کے اوپر ہے. روزہ پیٹ کا روزہ نہیں ہے. روزہ جو رکھنا ہے کلام مقدس بڑے واضح طور پر آپ کو یسایا نبی کا صحیفہ 58واں باب میں اس کی 6 سے 7ویں آیت تک آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو روزہ جون سا ہے وہ آپ نے ہر قسم کا جوا توڑنا ہے، ہر قسم کی بری خواہشات کو اپنے سے نکالنا ہے، اپنے اندر سے شرارت کو، جھگڑے پن کو، بغض کو، حسد کو، ہر قسم کی جو جسم کی خواہشات ہیں انہیں نکال کے ہوئے حلیمی کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ جو ہے خدا کی حضوری میں جانا ہے. غریبوں کا جو ان سے آپ نے بھلا کرنا ہے، بھوکوں کو آپ نے کھلانا ہے. یہ وہ روزہ ہے جو کہ خدا آپ کا پسند کرتا ہے. وہ آپ کے پیٹ کے دکھ کو، پیٹ کی بھوک کو جو ان سے کہ آپ کتنی ڈیوریشن کی رکھ رہے ہیں، یہ اس کا خداوند کہتا ہے کہ میں اس بے کان نہیں دھروں گا. ہم جو ان سے ہے اس کے اندر سیکھیں گے کہ خدا جو ان سے ہے ہمیں یہاں پہ 40 روزوں کا بھی جو ان سے ذکر ملتا ہے کلام مقدس کے اندر. اور یہ 3 ہستیاں جو ہیں جو یہ 40 روزے جو ہے وہ رکھتی ہیں، یہ خدا ہمیں اپنے کلام مقدس کے اندر سے سکھاتا ہے. یہ سپر نیچرل روزے ہیں جو کہ حضرت موسیٰ، حضرت ایلیا اور مسیح خدا جو ہے وہ 40 دن کا جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں، فاقہ کشی کرتے ہیں، کسی قسم کا کھانا پینا نہیں کھاتے. لیکن یہ جو 40 روزے ہیں، جو یہ 3 ہستیاں جو ان سے جن نے رکھے، یہ ہرگز کلام مقدس یہ نہیں آپ کو سکھاتا کہ ان کو جو ان سے آپ امیٹیٹ کریں، ان کو آپ کاپی کریں کہ آپ نے 40 دن کا روزہ رکھنا ہے. یہ جو کلیسیا کے اندر جو یہ ایک رواج قائم ہے کہ جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ کرسچینٹی میں کتنے روزے ہیں تو آپ بے دھڑک کہتے ہیں کہ 40 روزے ہیں. کرسچینٹی کے اندر جون سا ہے کلام مقدس بڑے واضح طور پر جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کا روزہ، کلام مقدس کہتا ہے جب تو روزہ رکھے. آپ سال کے اندر 365 دن ہیں. کلام مقدس آپ سے کہتا ہے ان 365 دن کے اندر، جس میں منڈے سے لے کر سنڈے تک جو ہے وہ شامل ہے، آپ سنڈے کو بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، جو کہ کلیسیا جون سی ہے انہیں یہ سکھایا گیا ہے کہ سنڈے کا روزہ نہیں رکھنا. سنڈے کا روزہ جون سا ہے بائبل مقدس میں کسی ایک بھی حوالے کے اندر موجود نہیں کہ سنڈے کا روزہ نہیں رکھا جا سکتا. کلام مقدس آپ کو یہ بتاتا ہے، وہ آپ کو ٹائم فریم بتاتا ہے کہ آپ کا ٹائم کا جون سا ہے وہ روزے کا کیا ہے. یہ آپ بائبل فاسٹنگ ان دا بائبل پارٹ 1 جو ان سے ہے اس کے اندر سیکھ سکتے ہیں. کلام مقدس بڑے وضاحت سے بتاتا ہے جب تو روزہ رکھے، جب تجھے جو ہے یہ محسوس ہو کہ تو نے جون سا ہے وہ فروتنی اختیار کرنی ہے، حلیمی اختیار کرنی ہے، خداوند کے حضوری میں جانا ہے، اپنے آپ کو انڈیلنا ہے، تو روزہ رکھ سکتا ہے. چاہے وہ منڈے ہو، چاہے ٹیوزڈے ہو، چاہے دن کوئی بھی ہفتے کا دن ہو، چاہے وہ سنڈے ہو، تو جو ہے وہ روزہ رکھے گا. یہ روزے جون سے ہیں یہ انسانی روایات نے جون سے ہے وہ پابند کر دیے کہ آپ فلاں دن سے وینسڈے سے سٹارٹ کریں گے، سنڈے کو نہیں رکھیں گے اور فلاں تاریخ کو آپ ختم کر دیں گے. یہ بائبل مقدس کی نفی ہے. بائبل مقدس کی جون سی ہے جب آپ نفی کرتے ہیں تو آپ خدا کو چیلنج کرتے ہیں، خدا کے سکھائے اصولوں کو آپ چیلنج کرتے ہیں. اور خدا کے سکھائے اصولوں کو جب چیلنج کیا جاتا ہے تو خدا کی جو لعنتیں اس نے لکھ دی ہیں اس کو چیلنج کرنے کے، اس کے حکموں کو جو ہے پامال کرنے کے، وہ ان افراد پر نازل ہوتی ہیں. ہم سپر نیچرل روزے جو ان سے ہم دیکھتے ہیں کہ سپر نیچرل روزے جو ان سے ہیں یہ خدا کی قدرت سے جو ان سا ہے یہ 3 ہستیاں جو ان سے ہیں وہ رکھتی ہیں. حضرت موسیٰ خدا کی قدرت سے جو ہے خدا کا یہ سپر نیچرل جو ہے یہ خداوند جو ہے ان کے اندر جو ہے وہ قوت جو ان سے وہ دیتا ہے تاکہ وہ جو ہے جسم کی حالت میں رہتے ہوئے جو ان سے اس بھوک کو جو ہے وہ برداشت کر سکیں. یہ
ہرگز جو ہے کلام مقدس یہ نہیں سکھاتا کہ کرسچینٹی جو سی ہے یہ 40 روزے جو ہے وہ رکھے گی، کیونکہ کرسچینٹی جو سی ہے وہ ریلیشن شپ ہے، وہ خداوند خدا اور جو اس کا فالوور ہے یہ اس کے درمیان باہمی تعلق کا نام ہے۔ کرسچینٹی ہرگز یہ نہیں بتاتی کہ آپ نے جون سا ہے کاپی کرنی ہے، خداوند خدا کے جو حکم ہیں انہیں ماننا جون سا ہے وہ ضروری ہے، نہ کہ انسانی روایات کے جو ہے وہ قبول کرنا۔ خداوند خدا یہ بتاتا ہے ہمیں کہ یہ کلام مقدس کے اندر جب آپ استثنا کی کتاب میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ نے حوالہ یہ سنا ہوگا کہ انسان روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ خداوند خدا کے منہ کے نکلے ہوئے الفاظ سے۔ یہ جو آیت ہے، یہ جو خداوند خدا کا پیغام ہے، یہ جو اس کے الفاظ ہیں، یہ وہ 40 روزے، یہ جو 3 ہستیاں رکھتی ہیں، یہ خداوند خدا کے الفاظ جو ہے وہ انہیں قوت عطا کرتے ہیں تاکہ وہ 40 دن جون سا ہے کھائے پیے بغیر زندہ رہ سکیں۔ ہم استثنا کی کتاب 8واں باب اس کی 3 آیت میں چلتے ہیں۔ اور کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے، اور اس نے تجھ کو عاجز کیا بھی اور تجھ کو بھوکا ہونے دیا، اور وہ من جسے نہ تیرے باپ دادا جانتے تھے تجھ کو کھلایا، تاکہ تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا بلکہ ہر ایک بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے وہ جیتا رہتا ہے۔ یہ وہ 40 روزے جو حضرت موسیٰ رکھتے ہیں، جو حضرت ایلیاہ رکھتے ہیں، جو مسیح خداوند جو ہے بیابان میں جب موجود ہے وہ 40 دن روٹی پانی نہیں کھاتا۔ یہ وہ خداوند خدا کی قوت ہے جو کہ انسان کو جون سا ہے وہ تقویت بخشتی ہے، اور یہ سپر نیچرل جو ہے وہ خدا کی قوت ہے جو انسان کو جون سا ہے اس دوران اس کی بھوک اور پیاس سے جون سا اسے تقویت دیتی ہے۔ اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ آپ جو ہے وہ 40 دن کے روزے رکھیں گے۔ آپ کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ مسیح خداوند نے کیونکہ 40 روزے رکھے اس لیے کرسچینٹی میں 40 روزے ہیں۔ ہرگز کلام مقدس یہ نہیں بتاتا۔ مسیح خداوند نے وہ جو 40 دن کا روزہ رکھا وہ خدا ہے، اور اس کے اندر جب وہ جسم اختیار کرتا ہے تو اس کو بھوک بھی لگتی ہے، اسے پیاس بھی لگتی ہے، لیکن اس میں خدائی قوت موجود ہے جو کہ اس خدائی قوت کی بدولت وہ 40 دن اور 40 رات جون سا ہے وہ بغیر کھائے پیے زندہ رہتا ہے۔ حضرت موسیٰ جو ہے ہم کلام مقدس کے اندر سے سیکھتے ہیں کہ وہ خدا کے حضوری میں موجود ہے، خدا کی قوت کی وجہ سے، خدا کی طاقت کی وجہ سے وہ 40 دن اور 40 رات خدا کے حضوری میں رہتا ہے اور نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ ہم کلام مقدس کے اندر سے پڑھتے ہیں، خروج کی کتاب 34واں باب، خروج کی کتاب ایکسوڈس 34، اور ہم اس کی 5ویں آیت کا مطالعہ کریں تو کلام مقدس ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ تب خداوند ابر میں ہو کر اترا اور اس کے ساتھ وہاں کھڑے ہو کر خداوند کے نام کا اعلان کیا۔ موسیٰ خداوند کی حضوری میں گیا ہے۔ ہم 9ویں آیت کا مطالعہ کریں تو کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے، اور کہا اے خداوند اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو آئے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں
کہ ہمارے بیچ میں ہو کر چل، گو یہ قوم گردن کش ہے، اور تو ہمارے گناہ اور خطا کو معاف کر اور خطا کو معاف کر اور اپنی میراث کر لے۔ موسیٰ خداوند خدا کی حضوری میں گیا ہے، خداوند خدا اسے قوت عنایت کرتا ہے، اور جب ہم اس کی کلام مقدس میں اسی باب کی 28ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے، خروج 34 باب اس کی 28ویں آیت کو جب ہم سیکھتے ہیں، سو وہ 40 دن اور 40 رات وہیں خداوند کے پاس رہا، اور نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا، اور اس نے ان لوہوں پر جو اس عہد کی باتوں کو یعنی 10 احکام کو لکھا۔ سپر نیچرل روزہ جو ہے، جو حضرت موسیٰ 40 دن اور 40 رات رکھتے ہیں کھائے پیے بغیر، وہ خداوند خدا کے منہ کے نکلے ہوئے الفاظ اسے تقویت دیتے ہیں۔ وہ اس کی جسمانی خوراک جون سی ہے اس سے ضرورت نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ استثنا کی کتاب میں دیکھتے ہیں اور جس کا مسیح خداوند نے ذکر کیا کہ لکھا ہے کہ انسان روٹی سے نہیں بلکہ خدا کے منہ کے نکلے ہوئے الفاظ سے زندہ رہے گا، اس کی ہر ایک بات سے۔ خداوند خدا موسیٰ سے ہم کلام ہے، خداوند خدا جو ہے وہ موسیٰ کو تقویت دیتا ہے، اور موسیٰ 40 دن اور 40 رات بھوکا اور پیاسا رہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ یہ 2 لوہیں جن پر خداوند خدا اپنے ہاتھ سے 10 احکام لکھ کر دیتا ہے تاکہ بنی نوع انسان جو ہے ان احکام کی پیروی کر سکیں، آج آپ نے ان احکام کو بھلا دیا ہے، آج آپ ان احکام کو ماننے سے انکاری ہیں، آج آپ کو کلام سنانے والے، آج آپ کے پادری صاحبان، آج آپ کے پوپ صاحبان آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ خداوند خدا نے خود سے جو ہاتھ سے تحریر کیے یہ احکام وہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہیں۔ خداوند یہ پر فرماتا ہے کہ اگر تو میرے حکموں پر عمل نہیں کرے گا تو میرے نافرمانی کرے گا، اور نافرمانی کی صورت میں تجھ پر یہ لعنتیں میں بھیجوں گا۔ آئے ہم استثنا کی کتاب 28ویں باب میں جو ہے وہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ خداوند کیا کہتا ہے۔ استثنا کی کتاب 28واں باب، اس میں خداوند خدا کی برکتیں بھی ہیں، اور خداوند خدا کی نافرمانی جب آپ کرتے ہیں، اس کے حکموں کو ماننے سے انکاری ہوتے ہیں، تو وہ لعنتیں آپ پہ جو ہے وہ نافذ کرتا ہے۔ نافرمانی کے نتائج، استثنا 28 باب 15ویں آیت سے، لیکن اگر تو ایسا نہ کرے کہ خداوند اپنے خدا کی بات سن کر اس کے سب احکام اور آئین پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے، تو یہ سب لعنتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو لگیں گی۔ خداوند خدا کے الفاظ کا ہرگز مذاق نہ بنائیں، ہرگز جو ہے خداوند خدا کے کلام کا مذاق نہ بنائیں، خداوند کو مذاق نہ بنائیں، خداوند کو چیلنج نہ کریں۔ ایک ایک لفظ جو کلام مقدس کے اندر لکھ دیا گیا وہ اپنے اندر معنی رکھتا ہے۔ وہ آپ سے بڑے وضاحت سے بتا رہا ہے کہ تمام لعنتیں جو میں لکھ رہا ہوں، جو میں بتا رہا ہوں، اگر تو میرے حکموں کو نہیں مانے گا تو تجھ پر نافذ ہوں گی۔ شہر میں بھی تو لعنتی ہوگا اور کھیت میں بھی لعنتی ہوگا، تیرا ٹوکرا اور تیری کٹوتھی دونوں لعنتی ٹھہریں گے، تیری اولاد اور تیری زمین کی پیداوار اور تیرے گائے بیل کی بڑھتی اور تیرے بھیڑ بکریوں
کہ بچے لعنتی ہوں گے، تو اندر آتے لعنتی ٹھہرے گا اور باہر جاتے بھی لعنتی ٹھہرے گا۔ خدا ان سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے لعنت اور اضطراب اور پھٹکار کو تجھ پر نازل کرے گا، جب تک تو ہلاک ہو کر جلد نیست و نابود نہ ہو جائے۔ یہ تیری ان بدعمالیوں کے سبب سے ہوگا جن کو کرنے کی وجہ سے تو مجھ کو چھوڑ دے گا۔ اور یہ آپ استثنا کی کتاب 28واں باب آپ اس کے اندر سیکھ سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ جو ہے وہ پہاڑ سے اترتے ہیں۔ خداوند خدا جب انہیں لوہیں دے دیتے ہیں تو خداوند خدا انہیں بتاتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ نہایت نافرمانی کی حالت میں ہے، اور خداوند خدا غضبناک ہوتا ہے، اور خدا کہتا ہے کہ میں ان کو بھسم کر دوں گا، میں انہیں تباہ و برباد کر دوں گا۔ اور موسیٰ نیچے آتا ہے اور پہاڑ سے اترتا ہے، اور وہ لوہیں توڑ دیتا ہے۔ ہم استثنا کی کتاب 9ویں باب میں چلیں اور دیکھیں کلام مقدس ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ استثنا کی کتاب 9واں باب اس کی 9ویں آیت: جب میں پتھر کی دونوں لوہوں کو، یعنی اس عہد کی لوہوں کو جو خداوند نے تم سے باندھا تھا، لینے کو پہاڑ پر چڑھ گیا، تو میں 40 دن اور 40 رات وہیں پہاڑ پر رہا اور نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا۔ یہ وہ سپر نیچرل روزہ ہے جو موسیٰ بتا رہا ہے، وہ خداوند کی حضوری میں ہے، خداوند کے منہ کے نکلے ہوئے الفاظ اس کو تقویت دے رہے ہیں، اس کی بھوک اور پیاس کو مٹاتے ہیں۔ انسان روٹی سے نہیں بلکہ خداوند کے منہ کے نکلے الفاظ سے زندہ رہے گا۔ ہم دیکھتے ہیں اور خداوند نے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی پتھر کی دونوں لوہیں میرے سپرد کی، اور ان پر وہی باتیں لکھی تھیں جو خداوند نے پہاڑ پر آگ کے بیچ میں سے مجمع کے دن تم سے کہی تھیں۔ اور 40 دن اور 40 رات کے بعد خداوند نے پتھر کی وہ دونوں لوہیں، یعنی عہد کی لوہیں مجھ کو دیں، اور خداوند نے مجھ سے کہا، اٹھ کر جلد یہاں سے نیچے جا، کیونکہ تیرے لوگ جن کو تم مصر سے نکال لایا ہے بگڑ گئے ہیں، وہ اس راہ سے جس کا میں نے ان کو حکم دیا جلد برگشتہ ہو گئے اور اپنے لیے ایک مورت ڈھال کر بنا لی ہے۔ اور خداوند نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ میں نے ان لوگوں کو دیکھ لیا، یہ گردن کش لوگ ہیں، سو اب تو مجھے ان کو ہلاک کرنے دے تاکہ میں ان کا نام صحیفہ روزگار سے مٹا ڈالوں، اور میں تجھ سے ایک قوم جو ان سے زور آور اور بڑی ہو بناؤں گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ جو ہے وہ نیچے اترتا ہے پہاڑ میں۔ 15ویں آیت میں آپ دیکھتے ہیں، تب میں الٹا پھر اور پہاڑ سے نیچے اترا، پہاڑ آگ سے دہک رہا تھا، اور عہد کی وہ دونوں لوہیں میرے دونوں ہاتھوں میں تھیں۔ اور 17ویں آیت میں بتاتا ہے، تب میں نے ان دونوں لوہوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے لے کر پھینک دیا اور تمہاری آنکھوں کے سامنے ان کو توڑ ڈالا۔ اور یہاں پہ موسیٰ بتاتا ہے کہ وہ دوبارہ سے اب وہ زمین پر ہے، وہ لوہیں لے کے نیچے اتر آیا ہے اور وہ لوہیں توڑ دیتا ہے۔ اور 18ویں آیت میں وہ بتاتا ہے کہ وہ دوبارہ 40 دن جو ان سے ہے خدا کی حضوری میں جاتا ہے، زمین پر ہے، خدا کی حضوری میں وہ گیا ہے۔ اور میں پہلے کی طرح 40 دن اور 40 رات خداوند کے آگے اوندا پڑا رہا، میں نے نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا، کیونکہ تم سے بڑا گناہ سرزد ہوا تھا، اور خداوند کو غصہ دلانے کے لیے تم نے وہ کام کیا جو اس کی نظر میں برا تھا۔ خداوند خدا کا شکر ہو کہ ہمیں وہ سکھاتا ہے کہ سپر نیچرل روزہ ایک ایسا روزہ ہے جو صرف اور صرف
जिस शख्स को खुदा चुन लेता है, जिस शख्स को खुदा पकड़ लेता है, जिस शख्स को खुदा अपनी हजूरी में ले लेता है, उसकी भूख और प्यास जौन सी है मिट जाती है। हम देखते हैं एलिया एलिया की 40 रोज़ों की कहानी, हम 1 किंग 19 में आते हैं। पहला सलातीन 19वां बाब, और इसके अंदर हम देखते हैं पहली 8 आयत का मुतालिया करते हैं। और अखियाब ने सब कुछ जो एलिया ने किया था, और ये भी कि उसने सब नबियों को तलवार से कत्ल कर दिया और इज़ाबेल को बताया। सो इज़ाबेल ने एलिया के पास एक कासी रवाना किया और कहला भेजा कि अगर मैं कल इस वक्त तक तेरी जान उनकी जान की तरह ना बना डालूं तो देवता मुझसे ऐसा ही करे, बल्कि इससे ज़्यादा करें। जब उसने ये देखा तो उठकर अपनी जान बचाने को भागा और बेरसबा में जो यहूदा का है आया और अपने खादिम को वहीं छोड़ा और खुद एक दिन की मंजिल दश्त में निकल गया और झाओ के एक पेड़ के नीचे आकर बैठा और अपने लिए मौत मांगी और कहा, बस है अब तू आए खुदावन मेरी जान को ले ले, क्योंकि मैं अपने बाप दादा से बेहतर नहीं हूँ। और झाओ के एक पेड़ के नीचे लेटा और सो गया। और देखो एक फरिश्ता ने उसे छुआ और उससे कहा, उठ और खा। फरिश्ता जौन सा है वो उसे खाना दे रहा है। उसने जो निगाह की तो क्या देखता है कि उसके सहाने अंगारों पर पकी हुई एक रोटी और पानी की एक सुराही धरी है। सो वो खा पी कर फिर लेट गया और खुदावन का फरिश्ता दोबारा आया और उससे छुआ और कहा, उठ और खा कि ये सफ़र तेरे लिए बहुत बड़ा है। सो उसने उठकर खाया पिया और उस खाने की कुव्वत से, वो खाना जो खुदावंद खुदा अपने फरिश्ते के जरिए देता है, वो खाना इंसानी खाना नहीं, खुदावंद की हजूरी में अब एलिया है। खुदावंद ने उसे पकड़ा है, खुदावंद उसे जौन सा तकवीयत दे रहा है। खुदावंद की तकवीयत से जो है इंसानी भूख जौन सी है वो ख़त्म हो जाती है। और कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं, सो उसने उठकर खाया पिया और उस खाने की कुव्वत से 40 दिन और 40 रात चल कर खुदा के पहाड़ होरेब तक गया। कलाम मुकद्दस जौन सा हमें सिखाता है कि सुपर नेचुरल रोज़े जौन से हैं, खुदा के मुंह के निकले हुए अल्फाज खुदा की हजूरी में जब जाते हैं तो वह आपके अंदर कुव्वत पैदा करता है, वह आपके अंदर ताकत पैदा करता है, ताकि आप उसकी हजूरी में बरकत पर बरकत जो है वो हासिल कर सकें। हम खुदावंद खुदा जो जिस्म की सूरत अख्तियार करता है, हमारे दरमियान रहता है, जब वो बपतिस्मा लेता है, अपनी मिनिस्ट्री का आगाज़ करता है, तो वो बयाबान में जाता है और वो जौन सा है 40 दिन और 40 रात जौन सा है वहाँ पे रहता है। हम देखते हैं लूका रसूल की इंजील उसका 4 बाब और हम इसमें सीखते हैं यीशु खुदावंद खुदा की आजमाइश होती है। फिर यीशु रूह कुद्स से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक रूह की हिदायत से बयाबान में फिरता रहा और इब्लीस उसे आजमाता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया और जब बयाबान में फिरता रहा और इब्लीस उसे आजमाता रहा, उन दिनों में उसने कुछ ना खाया। कलाम मुकद्दस जौन सा है हमें सिखाता है कि मसीह खुदावन जो है वो रूह कुदस से भरा है, खुदा का रूह उसके अंदर मौजूद है और जिस्म की जो ज़रूरत है, जो रिक्वायरमेंट है, जो भूख है, जो प्यास है, वो 40 दिन तक खुदा का रूह से जो है तकवीयत देता है,
یہ وہ سپر نیچرل روزے ہیں جو آپ جب خداوند کی حضوری میں جاتے ہیں، جب خداوند آپ کو جو ہے تھامتا ہے، جب خداوند آپ کو تقویت دیتا ہے، تو آپ اس ٹائم پہ اگر اس کی مرضی ہے تو آپ روزہ یہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن کرسچینٹی کے اندر ہرگز اس کو کاپی کرنے کے لیے نہیں کہا گیا۔ خداوند خدا کا شکر ہو کہ وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اس کے سکھائے ہوئے اصولوں کے مطابق جو ہے اپنی زندگی گزاریں، نہ کہ ہم جو انسانی روایات ہیں اس کے مطابق جو ہے اپنے آپ کو جو ہے اپنی زندگیوں کو وہ پیش کریں۔ خداوند کے آئیں ہم حکموں کو اپنی زندگیوں کے اندر لے کر آئیں، خداوند کے حکموں پر عمل کریں، اس کی آئین اور شریعت کو مانیں۔ وہ ہماری بھلائی کے لیے ہے، وہ ہماری راستی کے لیے ہے، تاکہ اس ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکیں جس کا اس نے بنائے عالم سے وعدہ کیا ہے۔ خدا ان سب کو برکتوں پر برکتیں دے جو اس کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ خداوند ہم سب کو برکت دے، آمین۔